نبی آئے جھوٹ کو مٹانے کے لیے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، بدماشی کو مٹانے نبی تشریف لائے، شرافت کو زندہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج ہم نے مقصد نبوت کو جھٹلایا، بدماشی زندہ ہے، شرافت مردہ ہے، سچائی دب رہی ہے، جھوٹ ناچ رہا ہے۔ گانے بجانے، بدماشی، فحاشی، عریانی، ان ساری چیزوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا۔ اور اگر طاقت کے بلبوتے پہ ایسا کر رہے ہو تو طاقت بڑوں بڑوں کی مٹ گئی۔ میرے اور تمہارے نبی، ساری کائنات کے نبی، زمین آسمان والوں کے نبی، فرشتوں اور ستاروں کے نبی، درختوں اور پرندوں کے نبی، مالک کائنات کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لوگوں فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی، رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہی طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا، سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نبی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو اب ترقی کا دور ہے نا، ہر شہر میں کعبہ بنایا اور گھومنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا فیہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ اور لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ تیرے کوٹھی کا جو نقشہ بنا دے وہ انجینئر کام کا، اور جس نے خانہ کعبہ تیار کیا وہ بھی کام کا نہیں۔ اچھا تو نبی کا غلام ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ اللہ اکبر، دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانہ کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ سبحان اللہ، کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہہ نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محشر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے۔ ابرہہ بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ استغفر اللہ، عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں تو میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا ہے۔
عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، انچارج تھے. تو یہ گئے اور ابرہہ سے ملاقات کی. وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، کچھ لوگ کچھ دو کی بات کریں گے. چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا، ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا. ایک سال لوگ ادھر آئیں گے، ایک سال لوگ ادھر جائیں گے. عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہہ سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں. نے کہا کمال ہے، آپ کعبے کا متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں. کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے. کہ کمال ہے، چلی کعبے کی بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے. تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی، کعبے کی بات کر. ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں. اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، کعبہ میرا نہیں، کعبے والا کوئی اور ہے. بیت اللہ میرا نہیں، بے شک چابیاں میرے پاس ہے، بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے، بے شک میں وہاں کا متولی ہوں، لیکن تیرا خیال غلط ہے. کعبے کا مالک میں نہیں، کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے. سارے جہان کا وہی مالک ہے، وہ تجھ سے خود بات کرے گا. مالک میں مالک ہی نہیں، میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا، جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں. عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا میں نہیں جانتا، کعبے والا جانے اور تو جانے. تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پلے کچھ نہیں، وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا. جب زیادہ مجبور کیا ابرہہ نے، عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی، فرمایا کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ برابر کا مالک ہے. اور ساری زمین کا مالک وہ، آسمان کا مالک وہ، سمندروں کا مالک وہ، دریاؤں کا مالک وہ، تیری فوج کا مالک وہ، میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں ملے گا. میرا کعبہ ہے ہی مالک کائنات کا ہے، وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا. اب آج اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے، اور اس کے بعد گھر گئے. پریشانی ہے الہی، میں کیا کروں؟ میرے پاس تو لشکر نہیں، میرے پاس تعداد نہیں، میرے پاس فوج نہیں، اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے. مگر اتنا تو کر سکتے تھے. اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے بیٹی آمنہ، او آمنہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے. عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہے، چلی جا رہی ہے اور کعبے میں لے گیا دادا اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا. حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے مولا تیری مرضی، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو خالق و مالک ہے. فرمایا دعا مانگی جناب، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر. یہ علیشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے، اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن. سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے. اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی. کسی آدمی سے اگر قرض مانگنا ہو نا، پیسے مانگنے ہوں، کتنی باتیں بناتا ہے، پریس کرتا ہے، فلاں پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے. بس اتفاق کی بات ہے، ضرورت پڑ گئی. میں نے سوچا تھا چلو فلانے دوست کو کبھی آزمایا نہیں، آج آزما لوں، دیکھوں کیا کرتا ہے. 100 کروڑ باتیں بنا کر پھر 4 پیسے کا سوال کرتا ہے. اور اس مولا سے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہتا اور میرا مولا تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا دروازہ چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ معمولی قرض لینے کے لیے کتنی باتیں بناتے زبان مارتے ہیں. اور جی چودھری صاحب ساڈے تو تسی ہو ویلے کو ویلے تواڈے نال کم پیندا، اللہ تعالی سلامت رکھے. شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، تسی تے کدے جواب ہی نہیں دتا جی ماشاءاللہ. اے ساڈے بچے نے تسی آپ ماتو بنے ہوئے ہو، کتنی گلاں ماردا ہے. لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، تیرے در کا خطا وار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ. یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں؟ کس دروازے سے جا کے مٹھا ماروں؟ سبحان اللہ. مدینہ طیبہ سے باہر ایک آدمی نے احرام باندھا اور احرام باندھ کر اس نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں تیرے دربار میں، حاضر ہو گیا ہوں. آواز آئی لا لبیک وسعدیک، تیری حاضری منظور نہیں،
بڑے میاں تھے، یہ احرام باندھنے والے بزرگ آدمی تھے. ایک برابر میں نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی آواز سنی. کہنے لگا بڑے میاں جب منظوری نہیں تو کیا کرو گے جا کے؟ جب آواز آ گئی کہ منظور ہے ہی نہیں کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا تو ایک دن یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے. مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، پر آج تک میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں چلا جاؤں. ارے منظور ہو یا نہ ہو میں جاؤں کہاں؟ میں اور کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر. بس اتنی بات جموں سے نکلی، آواز آئی آج ہم نے تمہارے یکدم 53 حج قبول کر لیے. اسی پر وہ کہتا کہ تیری کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں. جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں. سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں. قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. اور میرے مولا جیسے تیرا حکم ہے ویسے اطاعت بنانا نہ کہاں میرے بس کی بات ہے. دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادا نے دعا مانگی. آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا. اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے. آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، ہاں مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ کے لیے دعا مانگتی بات اور تھی. میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں؟ آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں. قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ. فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں. آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے. نرالی جنگ ہوگی آج. عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا. جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ. آج نرالی جنگ ہوگی. نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہا کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑیں گی. قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہے یہ، ہاں ڈولے نہیں ہے. فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے ایک طرف ڈولے کی چڑیا ہوگی. خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا. سبحان اللہ. بس دیکھتے دیکھتے ابراہیم نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا. ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے. دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی. جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی. بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا. ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. چلو بس آؤ بس. اب بتاؤ ذرا سی چونچ ہے، اتنی اتنی ننھی منی کنکریں پنجوں میں اٹھا رکھی ہیں چڑیوں نے. چڑیوں نے پنجوں میں ذرا ذرا سی کنکریں اٹھا رکھی ہیں. اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں. قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل. بس ہی کنکریں. قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 کا ہاتھیوں کے اندر سے گزر. خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو. بے شک. فجعلہم کعصف مأکول. قرآن کہتا ہے چڑیوں کی کنکریوں نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا جیسے گھاس چارے کو جانور منہ میں چبا کے کر دیا کرتا ہے. چبایا ہوا گھاس بنا کے رکھ دیا. ہاتھی جو واپس بھاگے نا تو بادشاہ فوج ساری اپنے ہاتھوں کے نیچے رگڑی تھی ساری فوج. خدائی فیصلے ہیں. وہ ایک اور بادشاہ تھا نا پہلے نمرود، بڑا شیطان تھا. وہ بھی یوں کرتے 400 سال اس کے سر میں درد کر رکھا تھا. سونک انٹرپرائزز سے آپ ہر طرح کا آڈیو ویڈیو کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں. دنیا ایسی اللہ نے بڑی مہلت دی، اللہ نے بڑی مہلت دی.
نہیں خدا کی خدائی سمجھ میں آئی. ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا, خلیل اللہ نے بڑا سمجھایا, نہیں مانا. جب ایک دن اللہ کی ناراضگی آئی نا, آئے دوسرے کے بارے میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں, آپ بھی کہتے تھے یار فلانے کو بندہ تھا, اللہ میاں سنبھالتا ہی نہیں, دل دے رکھی, خدا جانے اس کا کب کچھ بگڑے گا. اور اپنے بارے میں ہم سوچتے نہیں کہ اگر پکڑ ہم پہ آ گئی تو ہم کیا کریں. نمرود بادشاہ تھا, خالی بدماش, چاروں طرف اور سے کھڑی ہے. تو اللہ کی ناراضگی آ گئی. اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کرنی ہے, مخلوق میں سے بولو کون آئے گا. فرشتے آئے, الہ العالمین سے ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, قیمہ بن جائے گا. لگا ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا, میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے. جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج, میرے دنوں کی توہین ہے. انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج, انسان کی توہین ہے. بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا, کہا جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں. اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی ایسا تھا, ایک پر نہیں تھا, ایک ٹانگ نہیں تھی. اور لگا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں, اجازت ہو. انہوں نے کہا تو ہی جا, تو بھی کیا یاد رکھے گا. لگ گئی ڈیوٹی, ویسا تھا بڑا آرام سے. سامنے سے جو مچھر آیا سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا, اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں. لگا کاٹنے اور لگی کھجلی کھجلی دماغ میں. وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا, کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو, کھڑی ہو, میرے سر میں جوتے مارو سارے. کسی نے اگر آہستہ مارا نا, کہنے لگا شاہی محل سے نکال دوں گا, اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا, تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا. اتنے جوتے مروائے, اتنے جوتے لگوائے, اللہ بھی آلے کھوپڑی گندی ہو گئی. بادشاہ ہو خدا, کون اس کا مقابلہ کرے. اکڑا نہ کرو, خدا جانے کیا ہو جائے گا. کس سے علاج دیکھو, جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی, اس کے غلام بنی ہوئی تھی, انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے. اس پروردگار سے وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو, میری صفات کا مقابلہ نہ کرو, میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی. اب آ گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا, سب کچھ کھو بیٹھا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے, ہمارے لیے کرم بن کر آئے, رؤوف بن کر آئے, رحوم بن کر آئے, رحیم بن کر آئے, مہربانیوں والا نبی بن کر آئے, شافی کوثر بن کر آئے, شافی کوثر بن کر آئے, شفیع المذنبین بن کر آئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ, ذرا سوچو تو صحیح, یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے. نماز نہیں ہے, قرآن کی تلاوت نہیں ہے, زبان سے سچی بات نہیں ہے, دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کہ جھوٹ ہے, تو کاروباری لائن ہے نہ. کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے, جس کا مطلب کہ یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو, دکان پہ ویسے بدماشی کرو. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پروانہ سچا غلام غلطی کر بیٹھا, شیطان نے غلطی کرا دی. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آیا, اجا کیا عرض کرنے لگا, اے کالی کملی والے, قد ہلکت, میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا. طہرنی, مجھے پاک کر دو, مجھ پہ اسلام کا قانون چلا دو, مجھ پہ حد جاری کر دو, مجھ پہ قرآن کا قانون لاگو کر دو, میں آخرت کی تباہی سے بچ جاؤں گا. سرکار نے اس طرح منہ پھیر لیا, وہ پھر اس طرف آ گیا, میں گناہ کر بیٹھا ہوں, مجھ پر حد جاری کرو, اسلام کا قانون مجھ پہ چلاؤ. پھر دوسری طرف آ گیا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, جاؤ مدینے سے باہر لے جاؤ, اس کو پتھر مار مار کے مار دو, اس نے زنا کیا ہے, غلطی کی ہے. ماعز سلمی کو مدینے سے لوگ باہر لے گئے اور جو پتھر مارنے لگے, لہو نکلا, ایک مارنے والے کے کپڑے سے گر پڑا, اس نے برا بھلا کہا. حضور نے سن لیا, فرمایا یوں نہ کہو, آج ماعز سلمی نے وہ توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے کو تقسیم کرو سب کو جنت واجب ہو جائے گی. اس نے پکڑا نہیں, اس نے دیکھا نہیں, رپورٹ نہیں کی کسی نے, خود بخود آخرت کا ڈر لگا. میں ان کے عیب نہیں تمہیں سنا رہا, بلکہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں خوف تھا, ان کا اصل میں قیامت پہ ایمان تھا, میرا تیرا ہے ہی نہیں. قبر پہ یقین نہیں, قیامت پہ یقین نہیں, حساب کتاب پہ یقین نہیں. ایک عورت سے غلطی ہوئی, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی, خود اقرار کرتی ہے, اعتراف کرتی ہے, بلکہ اس پر اصرار کرتی ہے کہ مجھے سزا دو جو قرآن میں ہے.